لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے قربانی کے عنوان سے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ قرآن اور سنت میں قربانی کے حوالے سے کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ اور قربانی کی حقیقی روح کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی اللہ رب العزت کے حضور اپنی پسندیدہ چیز پیش کر دینے کا نام ہے۔ قربانی اللہ کے قرب و تقرب کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جانور ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جان سے بھی آزمایا، مال سے بھی آزمایا، اولاد سے بھی آزمایا۔ تمام تر آزمائشوں میں اور تمام تر امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آزمائشوں کے بعد ان کو مال بھی اور زیادہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو خواب دیکھا تھا، اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بات کی اور فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فیصلے میں، اس معاملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بڑا خوب تھا۔ آپ نے فرمایا فانظر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر حسین بھی ہے عشق، ذبح خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق کی اس داستان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے جا بجا مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور عشق کی اس داستان میں قربانی بھی ہے، اور قربانی کو بطور یادگار قیامت تک اللہ رب العزت نے آگے جاری و ساری فرمایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، اور ایک اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد 2 مینڈھے ذبح کرنا اور میری جانب سے بھی قربانی کرنا۔ معلوم ہوا کہ ہم ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا، اپنے اصحاب کو حکم دیا۔ جہاں تک قربانی کے جانور کی بات ہے تو اس کا ایک عمر کے لحاظ سے بھی معیار ہے کہ اگر اونٹ ذبح کرتے ہیں تو وہ کم از کم 5 برس کا ہونا چاہیے، اگر گائے بھینس وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو اس کی عمر تقریباً 2 برس ہونی چاہیے، اور اگر بکرا ذبح کرتے ہیں، مینڈا ذبح کرتے ہیں تو اس کی عمر 1 برس ہونی چاہیے۔ لیکن مینڈا اگر 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا ہو کہ دیکھنے سے 1 برس کا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی ازرو شرع اور ازرو حدیث کے جائز ہے۔ جو جانور اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو، ایسا عیب کہ جو اس کی منفعت کو ختم کر دے، ایسا جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور قربانی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کان کٹا ہوا، چیرا ہوا، نابینا اور ایسا لنگڑا جو چل نہ سکتا ہو، اس قسم کا کوئی جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور قربانی پیش نہیں کیا جائے۔ وہ جانور پیش کیا جائے جو خوبصورت ہو، اچھا ہو، فربا ہو۔ لیکن اس معاملے میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا قربانی میں کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت کھلاؤ، جو سوال نہ کرے اسے بھی گوشت کھلاؤ، اور جو سوال کرے اسے بھی گوشت کھلاؤ۔ گویا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ گوشت کی ترسیل اور تقسیم ہو،
اور خصوصی طور پر وہ لوگ کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں ان تک یہ نعمت پہنچائی جائے۔ تو ایک جانور جو بہت ہی زیادہ مہنگا ترین ہو، اس کی بنسبت اگر 3 بہترین جانور جو اس سے اگرچہ کم درجہ ہوں لیکن فربا ہوں اور معیار پر پورے اترتے ہوں، تو 2 یا 3 جانور اس طرح قربان کر دینے چاہیے تاکہ گوشت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور گوشت کی تقسیم کے حوالے سے فقہا نے یہ لکھا کہ اس کے 3 حصے کر لینے چاہیے۔ شرعی طور پر تالیف قلبی کے لیے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا بھی جائز ہے، کہ ایسا مقام جہاں پر آپ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو پیش کریں، وہ آپ سے پوچھے گا اور آپ اس کو اسلام کا انٹروڈکشن اور تعارف پیش کریں گے، قربانی کا مقصد اور یہ تمام تر اسلامی تعلیمات جب آپ اس کے سامنے رکھیں گے، تو جہاں اس کی تالیف قلبی ہوگی تو ممکن ہے اسلام کا تعارف ہوگا، اسلام کے لیے اس کے دل میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دریچہ کھلے گا۔ یہ یاد رہے کہ قربانی کا مقصد خون بہانا نہیں ہے اور قربانی کا مقصد گوشت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفیں فقہا نے اور علماء نے، صوفیاء نے بیان کی ہیں، لیکن ایک آسان ترین تعریف تقوی کی یہ ہے کہ جہاں جس مقام پر آنے سے، حاضر ہونے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہاں پر بندہ پایا نہ جائے، اور جس مقام پر اللہ رب العزت نے بلایا ہے وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو۔ یہ ایک تقوی کی تعریف ہے جس کو بندہ ذہن نشین کر لے۔ تقوی کا تعلق نیت سے ہے، اخلاص سے ہے۔ جب جانور قربان کریں تو اس کا مقصد دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اپنی واہ واہ اور شہرت کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ قربانی ہی مقصود ہو، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ قربانی کی جائے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس جذبے سے قربانی پیش کی ہے، اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جذبے سے قربانی پیش کی ہے، اور آپ کے بعد آپ کے جانثار صحابہ کرام نے، آپ کے اہل بیت اطہار نے جس جذبے کے ساتھ قربانی پیش کی ہے، اسی جذبے اور اخلاص کو ملحوظ رکھ کر ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات، قربانی کا مقصد اور قربانی کی روح، قربانی کا مقصد اور قربانی کی روح بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے نام پر اس کی بارگاہ میں اپنے پیسے سے، سرمائے سے، دولت خرچ کر کے، قیمتی مال و متاع صرف کر کے ایک جانور ذبح کرتے ہیں، اور جب استطاعت ہو تو زیادہ جانور بھی ہم ذبح کرتے ہیں، اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے اور ہمارے مقدسات کی طرف سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرتے ہیں، تو یاد رہے کہ جس طرح ظاہر میں قربانی جانور کو ذبح کر کے ہوتی ہے، اس کا خون بہا کر ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت افضل عمل ہے کہ حدیث پاک کے مطابق یوم نحر کے دن، اس دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر صلہ رحمی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو رشتہ جوڑنا، انسانی رویوں کو رائج کرنا، یہ تو بہت بہترین عمل ہے، اور اس سے نیچے قربانی کرنا، یہ یوم نحر کا سب سے افضل ترین دن ہے، لیکن یہ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن بھی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ اس کے باطن اور حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے، صوفیہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک جانور کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے بدن کے اندر بھی نفس امارہ نامی یہ جو چیز ہے، یہ بھی جانور سے کم نہیں ہے۔ جس طرح جانور کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اس نفس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور جس طرح ہم اس کی قربانی کر رہے ہیں، اس نفس کی بھی بہت ساری بری خصلتوں کی قربانی ہمیں دینی پڑتی ہے۔ ہمیں ریاکاری، تکبر، بڑائی، حسد، کینہ، بغض، کینہ پروری، منافقت، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا اور منافرت پھیلانا، اس قسم کے تمام تر منفی جذبوں کی بھی قربانی دینی ہوگی، اور ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، تب جا کے ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اس لیے کہ محض گوشت اور خون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، ہماری نیتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ان اللہ لا ینظر الی مالکم ولا الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے
تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جس طرح جانور کی قربانی ظاہر میں کی جا رہی ہے، اس طرح باطن میں نفس کی بھی قربانی کی جائے، نفس کشی بھی کی جائے، اور نفس کو بھی لگام ڈال کر اس کو بھی کنٹرول کیا جائے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اصول شرع کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ تقوی والی قربانیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کی قربانیاں اور جن کو اللہ رب العزت نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت تمام کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك